اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دیکھو جی، اب آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اچھا اب یہ کر رہے ہیں یہاں پہ من اللوح المحفوظ، صاحب جلالین نے کیا نکالا؟ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر۔ یہ اصل میں نا یہ ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ ہوتا ہے بچوں کہ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، 40 سال کی عمر میں، اور 63 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا اس وقت تک کیا ہوتا رہا؟ قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا؟ تو اس کا جواب صاحب جلالین نے دیا من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اتار دیا تھا، پھر آسمان دنیا سے زمین کے اوپر 23 سال کے اندر تھوڑا 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 کر کے نازل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا کہ جی اس میں سے اس لیے اس کا جواب آ گیا من اللوح المحفوظ آ گیا۔ اچھا ہدن، قرآن کریم کیا ہے؟ ہدن، حال، یہ ترکیب واقع ہو رہا ہے، حال یہ ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین، اس کی ترکیب بتا رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہادیم من الضلالۃ۔ ہادین کیوں نکالا بچوں؟ یاد رکھو ہدن تھا، اصل میں تو ہدن تھا، تو مصدر ہے ہدن جو ہے، تو ہادین کیوں نکالا؟ اس میں فاعل کا صیغہ کیوں نکالا؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حال کا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ حال کا حمل ہوتا ہے ذوالحال کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حال ذوالحال کے لیے جو ذوالحال جو ہوتا ہے نا، ذوالحال ہوتا ہے پھر حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہدن مصدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہدن جو ہے انزل فیہ القرآن ہدن، ٹھیک ہے نا؟ تو اور قرآن کیا ہے؟ ذوالحال ہے، تو قرآن ذوالحال کے اوپر اس کا عطف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصدر کیا ہوا کرتا ہے؟ وصف ہوا کرتا ہے، اور قرآن ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیا ہے؟ ذات ہے نا، قرآن کریم تو ذات ہے، اور مصدر کیا ہوا کرتا ہے؟ یہ وصف ہوا کرتا ہے کسی چیز میں، جو بھی آپ مصدر جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ وصف ہوتے ہیں، تو وصف کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی الفاظ بولنے ہیں، مصدر کا حمل جو ہوتا ہے، وصف کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہدن بمانا ہادین، اس میں فائل کے اندر ہے، تو اس میں فائل بھی کیا ہوتی ہے؟ ذات ہوتی ہے، تو کبھی مصدر اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پہ کس معنی میں آ گیا؟ یہ اس میں فائل کے معنی میں آ گیا، تو جب یہ اس میں فائل کے معنی میں آ گیا تو بتا دیا کہ ہادین، ٹھیک ہے نا؟ ہادین من الضلالۃ، یہ کیا ہے؟ گمراہی سے جو ہے نا، گمراہی سے، ہادین ہدایت دینے والا ہے گمراہی سے، یعنی سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ مصدر کس میں بتا دیا گیا، تو اس لیے یہ اشکال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب آ گیا جی من الضلالہ کیوں نکالا انہوں نے؟ من الضلالہ یہ اشارہ ہے کہ یاد رکھو یہ یہاں پہ اشارہ حسیہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہدایت مانوی مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جی دیکھو یہ جو تھا نا ہدن للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو لوگوں کے لیے ہدایت کیسے؟ قرآن کریم کیسے ہدایت ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کو راستہ مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ٹارچ کی لائٹ آن کر لو تو راستے میں جانے کے لیے، تو بتایا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں کہ رات کو اندھیرے میں کوئی روشنی دکھا رہا ہے آپ کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو گمراہیوں سے نکال رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت مانوی ہے۔ دیکھو ہدایت ایک ہوتی ہے ہدایت، ہم تو ویسے عام طور پہ ہدایت کو مانوی مراد لیتے ہیں، لیکن ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راستہ دکھانے کے ہوتے ہیں، ہدایت کے معنی راستہ دکھانا، تو راستہ دکھانا ٹارچ کے ذریعے سے، ایک بندہ اندھیرے میں جا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ہادی ہوتا ہے ہدایت کے اس میں سے۔ تو یہ من الضلالہ بتا دیا کہ قرآن کریم کیا کرے گا؟ قرآن کریم آپ کو یہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ جا رہے ہو تو قرآن سے آپ کو روشنی نظر آنے لگ پڑے گی، یہ آپ کو گمراہیوں سے نکالے گا، تو من الضلالہ بتا دیا کہ ہدایت مانوی مراد ہے۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ہدی للناس وبینات، وبینات کے بعد آیات نکالا نا، آیات واضحات، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ موصوف محذوف ہے یہاں پہ، وبینات، تو کہتے ہیں کہ آیات، اچھا یہ وبینات تو آیات واضحات، اصل میں بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح،
بینہ واضح چیز، تو آیات بینات، تو یہ موصوف محذوف تھا یہاں پہ، تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، ہدی للناس و بینات، اور یہ کیا ہے، یہ واضح نشانی ہے، من الہدا، من الہدا کے بعد کیا کر دیا کہ جناب علی یہ آگے آپ کے کیا نکال کے بتا رہے ہیں، مما یہدی للحق من الاحکام، مما یہدی کیوں بتایا، یہ بھی ہدایت مانوی مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں، من الہدا، یعنی یہ کیا ہے، بینات من الہدا، کہ یہ آیات واضح نشانی من الہدا، مما یہدی الی الحق من الاحکام، کہ جن کے ذریعے سے انسان حق کی طرف ہدایت پاتا ہے احکام میں سے، ٹھیک ہے نا، من الہدا یعنی احکام آپ کو کیا ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بتا دیا ہے، تو یہ جو ہے نا یعنی ایسے احکام پر مشتمل ہے جو کیا کرتی ہے، ہدایت الی الحق کرنے والے ہیں، ایسے احکام کے اوپر سے، من الاحکام میں قرآن کریم کیا ہے، ایسے احکام پر مشتمل ہے جو انسان کو کیا کرتے ہیں، مما یہدی الی الحق، کہ حق کی طرف لے کے جاتے ہیں، حق کی طرف احکام میں سے۔ اچھا اب کہتے ہیں والفرقان، والفرقان آ گیا تو وہ من نکالا پہلے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے بعد کیا نکالا، من الفرقان جو ہے، تو اب یہ والفرقان، تو من کیوں نکالا ہے یہاں پہ، من کیوں نکالا ہے، تو من آپ کو اس لیے نکال کے بتائیں گے کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عطف ترکیب کے اوپر بتا رہے ہیں کہ الفرقان کا کیا ہو رہا ہے، والفرقان ہی آیا ہے نا، تو یہ بتا دیا کہ اس کا عطف کس پہ، ہدا پہ ہو رہا ہے، من الہدا والفرقان ہے، من الہدا والفرقان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ من الفرقان ہے، تو یہ عطف کے بتا رہے ہیں، تو اچھا اب مما یفرقو، اچھا فرقان، تو کہتے ہیں فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں، جدائی کرنے والا، تو قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں، مما یفرق بین الحق والباطل، یہ وجہ تسمیہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان میں تفریق کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں تفریق کرتا ہے، اس لیے یہ بتا دیا کہ یہ اس میں سے آگے میں فرق میں، فمن شاہدہ، شاہدہ کے بنا حاضرہ، یہ معنی بتا دیے، فمن شاہدہ، بس تم میں سے جو بندہ حاضر ہو، یعنی جو مہینہ پائے، منکم الشہر فلیصم، فلیصم ہو، روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر تقدم مثلہ، یہ بتا دیا کہ جی پیچھے اس کی بات پیچھے گزر چکی ہے، وکررہ، تو اچھا اب یہ اشکال ہو رہا ہے، فمن شاہدہ منکم دوبارہ کیوں لے کر آ رہے ہیں، تو وکررہ لئلا یتوہم نسخہ بتعمیم من شاہدہ، تو یہ اس کی اب وجہ بتا رہے ہیں کہ شبہ تھا کہ ایک ہی آیت کو دو بار کیوں ذکر فرما دیا، تو جواب دے دیا کہ فمن شاہدہ چونکہ عموم کے لیے ہے نا، تو اس میں سے یہ تھا کہ مریض ہو، مسافر ہو، ہر آدمی کے لیے شاید کیا ہو، اب روزہ رکھنا پڑے اس کے لیے، تو انہوں نے بتا نہ 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 نہ، فمن شاہد منکم مشارہ فلیصم، ومن کان مریضن نکال کے بتا دیا کہ مریض اور مسافر کو کیا رخصت حاصل ہے پھر بھی، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ رخصت کو بتا دیا کیا کہ جی رخصت تمہیں حاصل ہے جو مریض ہے، اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور تمہاری تنگی کا ارادہ نہیں، لذا اباح لکم الفطر فی المرض والسفر، اسی لیے یہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مباح کرا دیا ہے مرض کے اندر اور سفر کے اندر روزہ کھولنے کے کو، وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عَطَفَ عَلَيْهِ، اچھا وَلِكَوْنِ، یہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ پچھلی عبارت ٹھیک ہے نا اس معنی میں تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جی کون سا معنی تھا، یرید اللہ بکم الفطر فی المرض وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عَطَفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا، اب یہ لِتُكْمِلُوا دیکھو یہ امر ہے، امر آ گیا نا، لِتُكْمِلُوا، تاکہ تم کیا کرو، امر کے ساتھ اکملہ سے جو ہے نا، لیکملوا اس سے جو ہے نا، تو وہ اس میں لتکملوا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اب اس کا ایک بتا رہے ہیں کہ جناب علی پیچھے بھی جو تھا نا، وہ بھی علت کے ہی وہ تھا، یرید اللہ بکم الیسر، تو اصل میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرنا چاہتے تھے، تاکہ یرید اللہ بکم الیسر، تو اصل اس کے معنی یہ تھے لتحصلوا اليسر، تاکہ تم لوگ کیا کر لو، آسانی کو حاصل کر لو، لتحصلوا ولتکملوا،
ٹھیک ہے نا، اور تم کیا کرو، تکمیل کر لو یا پورا کر لو بالتخفیف و تشدید. تو یہ اسی بتا دیا کہ اس کا عطف ہو رہا ہے، لتکملو کا عطف پیچھے یرید اللہ بکم اليسر کے اس معنی کے اندر یہ آ رہا تھا، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعنَى الْعِلَّةِ، کہ اس میں پیچھے بھی علت کے معنی پائے تھے، أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے فَلْيَصُمْهُ آیا تھا نا، لِيَصُمْهُ فَلْيَصُمْهُ، تم اس کو روزہ رکھ لو اس میں سے، تو یہ اس کے اوپر پیچھے عطف کرنے کی وجہ سے اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اوپر تکملوا العدۃ تخفیف و تشدید، لتکملوا بھی آیا اور تکملوا بھی آیا ہے، باب افعال سے بھی آیا ہے، باب تفعیل سے بھی آیا ہے. العدۃ ای عدۃ صوم رمضان، عدت بتا دیا کہ الف لام جو ہے نا یہ کیا آ گیا، عدت الف لام بمعنی مضاف الیہ کے عوض میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا مضاف الیہ کے عوض میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مضاف الیہ کو حذف کر کے الف لام لگا دیتے ہیں، تو ای عدۃ صوم رمضان وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِندَ إِكْمَالِهَا. اچھا یہ موقع بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو، عند اکمال ما ہداکم، اس بات کے اوپر کہ اس نے ہدایت، ارشدکم لمعالم دینہ، یہ صورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دی ہے، ہدایت دی ہے، بتایا ہے تمہیں دین کی باتوں کی طرف، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لفظ اللہ معصوف ہے، لا تشکرون اللہ علی ذالک. وسال جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجی ام بعید. اب یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ جو ہے نا آگے اس کے شان نزول بتا رہے ہیں. ایک جماعت نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اس کو پکاریں، یا ام بعید فننادی ہے، یا ہم اس کو تاکہ ہم دور سے اس کو منادہ کریں. فنزل واذا سالک عبادی، میرے بندے آپ سے پوچھے انی فانی قریب منہم، تو منہم کیوں نکال کے وہ بتا دیا گیا کہ یہ جناب علی یہ صلہ محذوف ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، انی قریب ہوں. اچھا تو اب کیسے بعلمی کیوں، یہ شبہ تھا. تو قریب اور بعید ہونا تو جسم کا خاصہ ہوتا ہے، تو جواب دیا نا علم کے اعتبار سے. اچھا تو علمی چاہیے، فاخبرهم بذالک اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں کیا کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو میں اس کو، تو اب وہ بتا دیا گیا کہ فاخبرهم بذالک، فاخبرهم، تو اس میں سے آ گیا مثال اجیب دعوت داعی اذا دعانی بانالتہ ما سالا، یہ جواب دینے کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فنناجی ہے، ٹھیک ہے. ناجی کا مطلب ہوتا ہے کہ مناجات کرنا ہوتا ہے نا، کہ جی دلی دل کے اندر جیسے مناجات کرتا ہے بندہ، فنناجی ہے، تو دلی دل میں ہم کیا کریں، پکاریں، تو اس میں سے آ گیا. تو اب آ گیا فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ کیا کریں، مجھے پکاریں، اور دعائی بالطاعت، فلیستجیبوا لی، تو بالطاعت یہ قبول کرنے کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس میں سے دعائی بالطاعت، کہ اجیب دعوت داعی فلیستجیبوا، کہ اجابت لے کر لی، دعائی بالطاعت، ولیؤمنوا، اچھا یدیموا علی الایمان، شبہ تھا کہ خطاب تو مومنین کو ہے، تو ایمان لانے کا کیوں حکم کیا، ولیؤمنوا پہلے سے ایمان لیا. جواب دے رہے ہیں یدیم، ادام یدیم کا مطلب ہے دوام قائم رکھو. اچھا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ تم پہلے اپنے ایمان پر قائم رہو، یہ ہے دوام پہ رہو. بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يَهْتَدُونَ، یہ معنی بتا دیے گئے کہ جی اس میں سے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کے اوپر سے یہ معنی آ گئے. نہیں سمجھ آئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی بس پھر انشاءاللہ ابھی پھر بخاری شریف کا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. چلیے پھر السلام علیکم.